ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشمی دو جبے آئے. ایک آپ نے حضرت عمر کو بھیج دیا اور ایک آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو بھیج دیا. اب حضرت عمر کو ریشمی جبہ ملا, آپ پریشان ہو گئے, آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے یہ ریشم تو نبی کی امت کے مردوں پہ حرام ہے, تو رسول اللہ نے مجھے کیوں بھیجی ہے؟ میرے سے کیا ایسی سنگین غلطی ہو گئی ہے, میرے سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے؟ رسول اللہ وہ چیز مجھے بھیج رہے ہیں جو امت کے مردوں پہ حرام ہے. آپ پریشانی کے عالم میں جبہ ہاتھ میں اٹھائے لے کے جا رہے ہیں, اور اسامہ بن زید ان کو جبہ ملا, وہ خوشی خوشی جبے کو پہن کے آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مردوں پہ تو حرام کیا تھا, شاید میرے لیے کوئی اجازت مل گئی ہے, مجھے کوئی رخصت مل گئی ہے, یا امت کے مردوں پہ آسانی ہو گئی ہے. رسول اللہ نے جبہ بھیجا ہے, میں پہن کے اپنے نبی کو دکھاؤں گا. دو صحابہ ہیں, دونوں کا فہم اور فکر مختلف ہے, ایک ہی حکم ہے نا, ایک ہی تحفے کے بارے میں دو مختلف آراء ہیں. حضرت عمر پریشان ہیں, حضرت اسامہ بن زید خوش ہیں. حضرت اسامہ جبہ پہن کے جب رسول اللہ کے پاس پہنچے, اتنی دیر میں حضرت عمر بھی پہنچ چکے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو کہا یہ تو نے کیا کیا؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے امت کے مردوں کے اوپر حرام ہے؟ اللہ کے رسول ہاں مجھے پتا تو تھا, لیکن آپ نے بھیج دیا, میں نے سمجھا کوئی گنجائش نکل آئی ہوگی. مفہوم یہ ہے, اور میرا مطلب یہ نہیں تھا, میرا مطلب یہ تھا کہ اس ریشمی جبے کے تو ٹکڑے کرتا, گھر کی عورتوں کے دوپٹے بنتے, گھر کی عورتوں کی چادریں بنتی. اب حضرت عمر پریشان ہیں اور یہ ہوش ہیں, لیکن حضرت عمر نے جب یہ جواب رسول اللہ کا سنا, یہ اس لیے بھیجا گیا کہ عورتوں کے لیے یہ مردوں کے اوپر حرام ہی ہے, سونا اور ریشم مردوں کے اوپر حرام ہی ہے, لیکن یہ اس لیے بھیجا تھا کہ گھر کی عورتوں ان کے اوپر تو حرام نہیں ہے, ان کے کپڑے بن جائیں, ان کے چادریں بن جائیں, وہ استعمال کریں. تو حضرت عمر بھی یہاں پر پریشان ہو رہے ہیں, حالانکہ پریشانی کی بات کوئی نہیں تھی. اور اس سے بھی آگے کی بات, کئی مرتبہ, اور یہ باتیں کئی مرتبہ ہم کرتے ہیں تو معاذ اللہ بعض ساتھی بعض لوگ یہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ جی دیکھیں جی صحابہ کے بارے میں, اور صحابہ کا دفاع ہم کرتے ہیں, صحابہ کے فہم کو ہم مانتے ہیں, لیکن کسی صحابی کا اگر کسی صحابی سے اختلاف ہو جائے تو پھر حل کیا ہے؟ پھر حل یہی ہے کہ جس کی بات رسول اللہ کی حدیث سے میچ کرتی ہوگی اس کی بات کو لیا جائے گا, اور یہی صحابہ کا منہج ہے. صحابہ نے بھی کبھی ضد نہیں تھی کی. اگر رسول اللہ کی حدیث پتہ چل گئی, امی عائشہ کے متعدد واقعات رکھے, کیا صحابہ نے رجوع نہیں کیا اپنے اپنے موقف سے؟ اسی وقت رجوع کر لیا کہ امی عائشہ نے ہماری اصلاح کر دی, امی عائشہ نے ہمیں بتلا دیا. اسی طرح آپ حیران رہ جائیں گے, حضرت عمر کی سیرت کے آپ نے متعدد واقعات اس والے سے سنے ہیں, لیکن اس واقعے کے اندر حضرت عمر اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ ایک صحابین, ایک تابعی کعب بن ثور, وہ بیٹھے ہیں. یہ صحابی رسول ہیں, یہ محدث ہیں, ان کے علم کی, ان کے فضل کی حدیثیں موجود ہیں. ساتھ ایک تابعی بیٹھے ہیں. ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی یا امیر المؤمنین ما رأیت رجلا قط افضل من زوجی, اے امیر المومنین میں نے اپنے خاون سے زیادہ افضل انسان دھرتی کی پشت کے اوپر کوئی نہیں دیکھا. انہ لیبیت لیلہ قائما ویظل نہارہ صائما, یہ ساری ساری رات قیام کرتا ہے اور سارے سارے روزے رکھتا ہے. اب حضرت عمر, ان کے دفتر میں عموماً عورتیں آتی تھی کیا لے کے؟ شکایات اپنے خامدوں کی. حضرت عمر ان کو ڈانٹ کے اصلاح کر کے معاملہ. یہاں پہ آج حضرت عمر نے دیکھا ایک عورت آئی ہے اور اپنے خامد کی اس طرح کے تعریف کر رہی ہے, تو کہنے لگے فاستغفر لها واثنى عليها. حضرت عمر اچانک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے اور اس کی تعریفیں کرنے لگے. تو کمال عورت ہے, تو بڑی بہترین عورت ہے جس نے اپنے خامد کی آ کے یہاں پہ صفتیں بیان کی ہیں. مفہوم یہ ہے کہ یہاں پہ تو لوگ آ کے اپنے خامدوں کی شکایات لگاتے ہیں, تو آئی ہے تو اپنے خامد کی تعریفیں کری. حضرت عمر بھی اس کی تعریفوں میں لگ گئے اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے لگے. عورت چپ کر کے بیٹھ گئی, حضرت عمر کی دعائیں سن سن کے کچھ دیر بعد چلی گئی. کعب بن ثور اب بولے, تابعی ہیں, صحابی بھی نہیں ہیں, لیکن یہ بات تو کوئی بھی انسان ضروری نہیں کہ ہر بات ہی سمجھ جائے.
اور ضروری نہیں ہر بات ہی اس کی صاحب ہو۔ کعب بن سور کہنے لگے اے امیر المومنین ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ جی یہ عورت اپنے خاوند کی اتنی شدید شکایت لے کے آئی تھی کہ جب سے میں آپ کے دفتر میں بیٹھ رہا ہوں اتنی شدید شکایت کسی نے نہیں کی۔ حضرت عمر ٹھٹک گئے، یہ کیا بات کہتا ہے، کیا واقعی ایسی بات ہے؟ کہا امیر المومنین وہ عورت نوجوان ہے اور وہ عورت شباب کے عالم میں ہے، وہ آپ کے سامنے اپنے خاوند کی شکایت لے کے آئی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے مجھے تو ایسا نہیں لگتا، اس عورت کو بلایا جائے۔ عورت کو بلایا گیا، عورت نے وہی بات کی جو کعب بن سور نے کی کہ انی شابتن، میں ایک نوجوان عورت ہوں اور اب تک ہی، اور میں وہی چاہتی ہوں کما تب تک النساء، اور جو باقی عورتیں چاہتی ہیں یہ سارا دن نماز پڑھتا ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے، ساری رات قیام کرتا ہے، میری طرف کب متوجہ ہوگا؟ حضرت عمر نے اسی وقت اللہ سے معافی مانگی اور کیا کہا اقضی بینہما فإنک فہمت ما لم افہم۔ یہ ہمارا عقیدہ اور منہج ہے۔ حضرت عمر نے کعب کو کہا اب ان دونوں کا فیصلہ بھی تو ہی کرے گا۔ اے امیر المومنین آپ کے ہوتے ہوئے میں فیصلہ کروں، میری یہ جرت؟ ہاں تو فیصلہ کرے گا، کیونکہ عمر یہاں وہ بات نہیں سمجھ سکا جو اللہ نے تیرے دماغ میں ڈال دی۔ اگر عمر بھی خطا کھا سکتے ہیں، اگر عمر کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، تو کائنات میں پھر کوئی شخصیت، کوئی امام، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد ایسا نہیں ہے کہ جس کی بات کو آنکھیں بند کر کے بس مان لیا جائے اور ہمیشہ کے لیے مان لیا جائے، حدیث بھی آ جائے تو اسی کی مان لی جائے۔